السلام علیکم ناظرین، آج ہم مرز بلوچستان پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی بلوچستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ دہشت گرد کن راستوں کو استعمال کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو اپنے جرائم کا کس طرح حصہ بناتے ہیں، ان وجوہات کو تلاش کیا جائے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان ایک ٹرک ڈرائیور ہیں جو ہمیں اپنے تجربات سے آگاہ کریں گے، اور دوسرے ہمارے مہمان ایک بزنس مین ہیں جو اگر بات کرنے پہ آئیں تو غضب کی بات کرتے ہیں، اور تیسرے ہمارے مہمان حسب محمول ایک صحافی ہیں جو دہشت گردی کے بارے میں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ڈرائیور صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ ہمیں بلوچستان میں دہشت گردی بارے بتائیں۔ دیکھیں جی، ہمارے ملک میں بلوچستان کی طرف سیر و سیاحت کا رخ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا میل جول بہت کم ہے۔ اگر کوئی باہر سے ٹرینڈ ہو کر زبان سیکھ کر آئے تو سب پٹھان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی مفاد یک طرفہ حاصل نہیں کرتا۔ جب ہم دوسروں سے فائدے حاصل کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بدلے میں ان کو بھی فائدے دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کو سمجھ لیٹ آئے۔ نزدیکی ممالک میں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، بلوچستان میں داخل ہونا بہت آسان ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ لوگ غیر قانونی بیرون ملک جاتے ہیں، اگر چند مارے بھی جاتے ہیں تو باقی پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح دہشت گرد ملک میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ شکریہ ناظرین، اب میں بزنس مین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں دہشت گردی کو کم کرنے کے طریقے بتائیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، اگر ہم ملک میں بزنس چاہتے ہیں تو لوگوں کو امن دینا پڑے گا۔ دیکھیں، بلوچستان میں کوئلے کی کانیں ہیں اور کوئلہ پورے ملک میں سپلائی ہوتا ہے، اور یہ ایک پرماننٹ بزنس ہے۔ ٹرک آتے جاتے رہتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ بھی اس پہ سفر کر سکتے ہیں، اور بٹوں پہ ان کو رہائش بھی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پھل سبزیاں بھی پورے ملک میں سپلائی ہوتے ہیں، ان پہ بھی جرائم پیشہ لوگ سفر کر سکتے ہیں۔ دولت کا لالچ انسان سے بہت کچھ کروا رہا ہے۔ نزدیکی ممالک سے لوگ پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ حاصل کر کے واپس انہی راستوں سے بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ باقی 2 نمبر شناخت وغیرہ حاصل کر لینا آج کے دور میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ اداروں کو چاہیے کہ ان راستوں کے ذریعے ممکنہ دہشت گردی کو روکا جائے، سزائیں بڑھا کر بھی جرائم کو کم کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ تو ناظرین، اب میں صحافی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں دہشت گردی روکنے کے طریقے بتائیں۔ السلام علیکم جی۔ دیکھیں جی، 71 کے بعد پاکستان کو اندرونی طور پہ کمزور کرنے کی مسلسل سازش ہو رہی ہے۔ اجرت اور
اخراجات میں توازن نہیں ہے، خاص طور پہ پرائیویٹ نوکریوں میں۔ ٹیچروں کا تو پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی حال ہی نہیں ہے۔ تعلیم، ماسٹر ڈگریاں اور اجرت مزدوروں سے بھی کم، اور بعض جگہوں پہ تو بچوں کی تعداد 1000 سے بھی اوپر، اور ٹیچروں کو 8 سے 10,000 تک تنخواہ دی جاتی ہے۔ اس طرح نچلے طبقے کا معیار زندگی بلند نہیں ہوتا اور وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ جب تک مایوسی اور بے روزگاری، منشیات، اغوا برائے توان کے واقعات کا زور رہے گا، بچوں اور خواتین کو اغوا کر کے نزدیکی ممالک پہنچایا جاتا رہے گا، جرائم کم کیسے ہوں گے؟ امریکی نگر سے لوگ جادو سیکھ کر بلوچستان کے راستے پورے ملک میں پھیل جاتے ہیں۔ وہ مرد و خواتین کو جادو کے زور پہ جس طرح کہتے ہیں وہ اسی طرح کرتے جاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں جو بزرگ مرد و خواتین طلاقیں دے لے رہے ہیں، یہ بھی غور و فکر کا متقاضی ہے۔ وہ خاندانوں کا احترام، وہ اولاد کے لیے مرد و خواتین کا درگزر کر جانا، یا میڈیا پہ موجود واقعات کی دیکھا دیکھی اس راہ پہ چل رہے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان میں خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ ان دل برداشتہ لوگوں سے لوگ جو مرضی کام لے رہے ہیں۔ شکریہ۔ دیکھیں جی، صحافی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ یہ جو ادھیڑ عمر کی شادیاں ہو رہی ہیں اور طلاقیں ہو رہی ہیں، یہ جو نیا کلچر وجود میں آ رہا ہے، یہ بائی چانس ہے کہ یہاں بزرگ ریٹائرڈ ہونے کے بعد اپنی دولت لاٹروں کے حوالے کرنے کی وجہ سے ان حالات کا شکار ہوتے ہیں۔ ملک کی طاقت مضبوط خاندانی نظام ہے۔ ملک میں مضبوط جرائم پیشہ نیٹ ورک خاندانوں کو آپس میں لڑانے میں مصروف ہے، اور ان کو مال غنیمت میں بکھرے ہوئے خاندان حاصل ہوتے ہیں، اور ان خاندانوں کو وہ منظم گروپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ اپنی لاپرواہی، کم عقلی کی وجہ سے ان گروپوں کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہ نیٹ ورک مسلسل آٹو پہ کام کر رہا ہے۔ جرائم پیشہ لوگ مر بھی رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جگہ نئے لوگ اس نیٹ ورک کا حصہ بھی بن رہے ہوتے ہیں، اور یوں معاشرہ دن بدن گراوٹ کی طرف گامزن ہے۔ فلمیں اور ڈرامے جو ہم کہانیوں کی صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور معاشرے میں سب کچھ عملی طور پہ ہو بھی رہا ہوتا ہے۔ 80 کی دہائی کے فیصلے ہمارے سامنے دیواریں چین کی طرح کھڑے ہیں۔ جب ہم غلطیاں تسلیم کرنی شروع کر دیں گے تو بہتری خود بخود ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو اب میں بات کو سیریس کرتے ہوئے اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔